السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ذیشان بھائی ویڈیو آپ نے بھیجی ہے یوسف پسروری صاحب کی، رزق، کاروبار کی بندش اور تمام پریشانیوں کا حل، عمل اتنا آسان۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھیں، ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید نے ہر مصیبت کا حل بتایا ہے۔ کوئی بالکل جاہل بندہ ہو تو وہ اپنے تجربات لے کر کے آئے تو چلیں، کہیں گے کہ بات بنتی ہے۔ ایک بندہ مبلغ اسلام ہونے کا دعوے دار ہے، دین کا علم رکھنا اس کا دعوے دار ہے، اور وہ بتانے بیٹھ جائے تجربات، تو جو قرآن کریم نے بتایا اس پر جبریل عمل کرے گا؟ جو ہمیں ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے تعلیم فرمایا اس پر کون عمل کرے گا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ لوگوں کے اپنے تجربات ہیں۔ 40 دن کے اندر اندر دنیا کا کوئی بھی کام ہوگا نا، اللہ غیب کے خزانوں سے انشاءاللہ۔ اب یہ میرے بھائی کہتے ہیں مولانا یوسف پسروری صاحب کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اور یہ اصحاب بدر کی تعداد ہے۔ نہ اللہ ذوالجلال نے یہ کہاں پر بتایا ہے کہ اصحاب بدر کی تعداد ہے، اور اصحاب احد کی تعداد ہے، اور اصحاب خندق کی تعداد ہے، اور اصحاب حنین کی تعداد ہے، اور اصحاب یرموک کی تعداد ہے۔ تو ان تعدادوں پر آپ پڑھو تو آنن فانن کام ہو جائے گا۔ یہ فارمولہ اللہ رسول نے کہاں بتایا؟ نمبر 1۔ نمبر 2 میرے پیارے بھائی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہاں، نمبر 2 یہ ہے کہ مولانا صاحب بڑی گارنٹی کے ساتھ ٹائم دے رہے ہیں کہ 40 دن میں یا اتنے وقت کے اندر آپ کا وہ کام ضرور بھی ضرور ہو جائے گا۔ یہ کسی کو شیڈول دینا کہ یہ کرو اور گارنٹی ہے یہ ہو جائے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور اس کے پیارے حبیب علیہ السلام نے کبھی کسی کو یہ ٹائم ٹیبل نہیں دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قرآن کریم میں ہمیں حضرت یونس علیہ السلام ملتے ہیں اور حضرت ایوب علیہ السلام ملتے ہیں، ہے نا؟ وہ پتہ نہیں کتنا عرصہ مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور ایوب علیہ السلام پتہ نہیں سالوں بیمار رہے۔ کیا اللہ نے انہیں کوئی ٹائم ٹیبل دیا تھا کہ آپ اچھا ان حضرت صاحب کے وظیفے کے مطابق ایک بندہ 40 دن 50 دن 2 ماہ یہ وظیفہ کر لیتا ہے، کاروبار کی بندش نہیں جاتی، بیٹی کا رشتہ نہیں ہوتا، اور بیگم صاحبہ پریگننٹ نہیں ہوتی ہیں، پھر کیا کریں گے؟ تو میرے بھائی یہ نا اپنے منہ کی باتیں ہیں، اور ان باتوں کا اعتبار نہیں ہے۔ پہلی بات آپ کو بتائی، ہر مسئلے کا حل قرآن پاک میں موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام کی حدیث میں موجود ہے۔ کوئی جاہل گنوار ہو، جی سائیکلوں کو پنچر لگانے والا، اگر وہ لوگوں کو بیٹھ کر اپنے تجربات بتائے تو ہم کہیں گے بندہ ہے ہی جاہل۔ چلے میں آپ کو ایک بات سنا دیتا ہوں۔ جاہل جو ہوتا ہے نا، بے وقوف، اس کی مثال آپ کو سنانے لگا ہوں۔ کل میں وہ ایک کلپ سن رہا تھا، ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں، وہ درباروں مزاروں کی جناب جو ہے وہ اچھی خاصی درگت بناتے ہیں، تو وہ کہنے لگے کہ ایک گدھے کے اندر اور ایک چیتے کے درمیان میں بحث ہو گئی۔ چیتے نے کہا کہ جو ہے وہ گھاس ہری ہوتی ہے، اور گدھے نے کہا کہ گھاس ہری نہیں، کوئی نیلی پیلی وغیرہ بتا رہا تھا۔ بہرحال یہ کیس شیر کے پاس لے کر کے گئے، تو چیتے نے کہا کہ گدھا کہتا ہے گھاس ہری نیلی گھاس جو ہے وہ کوئی نیلی پیلی ہوتی ہے، اور میں کہتا ہوں کہ گھاس ہری ہوتی ہے۔ تو شیر نے جو ہے وہ چیتے کو سزا دی۔ تو اب نا اس پر جب گدھا چلا گیا تو چیتے نے شیر سے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ بھی تو جانتے ہیں کہ گھاس ہری ہے، پھر آپ نے مجھے کیوں سزا دی؟ کہا اس لیے تمہیں سزا دی کہ تم چیتے ہو کر گدھے کے ساتھ بحث کرتے ہو۔ تو وہ جو کوئی گدھا ہے، جاہل آدمی ہے جی، اور الٹے سیدھے کوئی اپنے تجربات بیان کرے تو بات بنتی ہے، ہو اہل حدیث، ہو عالم دین، ہو مبلغ اسلام، اور یہ اس طرح کے شگوفے کہ آپ 313 مرتبہ پڑھو، یہ اصحاب بدر کی تعداد ہے۔
نہ اللہ رسول نے کہاں یہ اصول دیا کہ جو کام اصحاب بدر کی تعداد مطابق کرو گے تو وہ کام 2 ماہ میں ہو جائے گا. یہ اصول اللہ نے کہاں پر دیا ہے؟ ہم اہل حدیث ہیں نا، ہمارے 2 ہی اصول ہیں. تو چلو ان 2 اصولوں میں ہمیں یہ اصول دکھاؤ کہ کوئی کام اصحاب بدر کی تعداد میں کرو اور وہ کام آنن فانن ہو جائے گا. کوئی انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ اکبر اللہ اکبر. اچھا وہ تو ہو گیا نا 313 مرتبہ اصحاب بدر کی تعداد، اور یہ جناب جو 9 مرتبہ کی گنتی بتائی ہے یہ کس کی تعداد ہے؟ ہیں یہ کن کی تعداد ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. تو پیارے بھائیوں، آئیے ہم اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں اللہ ذوالجلال رزق کی بندشیں کیا کریں؟ یا باری تعالیٰ میں پریشان بہت ہوتا ہوں، مجھے میری پریشانی کا حل بتائیں، میں کیا کروں؟ اللہ اکبر. ہم رسول اللہ سے پوچھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے حبیب، میں پریشان ہوتا ہوں تو میں کیا کروں؟ قرآن کریم فرقان حمید میں پڑھ رہا ہوں رزق کی بندش کے حوالے سے. یہ دلیل کے طور پر پڑھ رہا ہوں کہ رزق کی بندش ہے. تو میرے بھائیوں، قرآن کریم نے کیا نسخہ بتایا ہے؟ ہاں یہ بات علیحدہ ہے کہ جو نماز پڑھنا ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے، 2 رکعت پڑھیں 4 پڑھیں، وہ بھی میں رسول اللہ سے بیان کرتا ہوں ابھی صلی اللہ علیہ وسلم. تو رزق کی بندش ہے. اولاد نہیں ہو رہی ہے آپ کی، ٹھیک ہے جی، اولاد نہیں ہو رہی ہے اور رزق بھی تنگ ہے. اللہ اکبر. تو آئیے قرآنی نسخہ، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اللہ اکبر. یہ سورۃ نوح پارہ نمبر 29 ہے. اللہ ذوالجلال نے فرمایا تم استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا ورد کرو، اپنے پیدا کرنے والے پالنے والے سے بخشش کا سوال کرو. اللہ ذوالجلال استغفار کی برکت سے، اور بریکٹ میں نوٹ کر لیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ایک رات میں صبح میں اور شام میں 70 مرتبہ 100 مرتبہ پیارے نبی حبیب خدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 70 مرتبہ 100 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا ورد کیا کرتے تھے. قرآن کریم نے بتایا استغفروا ربکم استغفروا ربکم، اپنے پیدا کرنے والے اپنے پالنہار سے بخشش کا سوال کرو، انہ کان غفارا. اللہ اکبر اللہ اکبر. تمہارا پروردگار تمہارے گناہوں کو بہت بخشنے والا ہے. استغفار کی برکت کے ساتھ اللہ ذوالجلال تمہیں اولاد بھی عطا کرے گا. اللہ سبحانہ و تعالی رزق کی بندشوں کو بھی کھول دے گا. اللہ ذوالجلال رزق کی بندشیں بھی کھول دے گا. جس کی بیوی کو بندش لگی ہے اللہ اس کی بندش کھول کر تمہیں اولاد سے بھی نوازے گا، نہر و انہار سے بھی نوازے گا. اللہ تمہیں رزق بھی عطا فرمائے گا، روٹی بھی دے گا، روزی بھی دے گا، گندم بھی دے گا، چاول بھی دے گا، ہاں جی میٹ بھی دے گا. اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں چکن بھی دے گا. تمہیں مرغی کا گوشت چاہیے اللہ وہ بھی عطا کرے گا. تمہیں بیل اور ویڑے کا گوشت چاہیے اللہ وہ بھی عطا کرے گا. فصلوں کے لیے پانی چاہیے، نہریں چاہیے، بارشیں چاہیے اللہ وہ بھی عطا کرے گا. استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال ویمددکم باموال
اللہ تمہاری رزق کی بندش بھی کھول دے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ تمہاری رزق کی بندشیں بھی کھول دے گا، اللہ تمہیں اولاد بھی عطا کرے گا، بیوی کو بندش لگی ہے اللہ اس کی بندش کھول دے گا، اللہ تمہیں اولاد بھی عطا کرے گا۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تمہارے اوپر بارشیں بھی تمہیں عطا فرمائے گا، اللہ اولاد بھی عطا فرمائے گا، اللہ رزق کی بندشیں بھی کھول دے گا۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے، اور میں نہیں کہہ رہا۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ، امام حسن بصری رحمہ اللہ آنے والے نے آ کر سوال کیا، حضرت صاحب میری رزق کی تنگی ہے۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں جاؤ میاں کثرت کے ساتھ استغفر اللہ کا ورد کرو۔ دوسرا آدمی آتا ہے اور کہتا ہے امام صاحب بارشیں کوئی نہیں ہے، کات سالی ہے، وظیفہ بتائیے۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں جاؤ میاں کثرت کے ساتھ اللہ ذوالجلال سے استغفار کرو، اللہ سے گناہوں کی بخشش مانگو، صبح اور شام استغفر اللہ کا ورد کرو۔ آنے والا آ کر سوال کرتا ہے حضرت شادی تو کر لی ہے، بیوی تو لے آیا ہوں، کوشش تو کر لی ہے، مگر اولاد نہیں ہو رہی ہے، میری بیوی بانج ہے، میری بیوی کی گود میں اولاد نہیں۔ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جاؤ میاں نا جاؤ، جا کر اللہ ذوالجلال سے معافیا مانگو، صبح اور شام استغفر اللہ کا ورد کرو۔ یہ تینوں لوگ چلے گئے، قریب بیٹھے ہوئے ایک بابا جی، ایک بزرگ شاگرد، ایک بھائی اور دوست کہنے لگے اے حسن مریض تین مختلف قسم کے بیمار آئے، مریض آئے، آپ نے تینوں مریضوں کو ایک ہی سیرپ چڑھا دیا، ایک ہی دوائی دے دی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس کے جواب کے اندر امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کیا کہتے ہیں؟ سورۃ نوح کی یہ آیت پڑھتے ہیں استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ اللہ اکبر۔ اب آیا جاتے ہیں پریشانی کا حل، تو صحیح بخاری میں ہے نبی کریم علیہ السلام جب پریشان ہو جاتے اللہ کے رسول فصلا، پیارے نبی علیہ السلام نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ 313 کی، 314 کی، 3015 کی کوئی قید نہیں۔ جب بھی آپ کو پریشانی ہو آپ نے کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھو، اور جب بھی آپ کو پریشانی ہو آپ نبی کریم علیہ السلام پر درود پڑھو۔ کیوں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ ذوالجلال اس کے اوپر اپنی 10 رحمتیں نازل فرما دیتا ہے۔ جب اللہ آسمان سے آپ کے اوپر اپنی رحمتیں کرے گا آپ کی پریشانیاں آنن فانن دور ہو جائیں گی، دفع ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ لیکن یاد رکھ لو اللہ کا قرآن نبی پاک علیہ السلام آپ کو ٹائم لیمٹ بالکل نہیں دیتا، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ایک ہفتے میں، ایک مہینے میں یا 2 ماہ کے اندر۔ اوے اللہ کے بندو اہل حدیث ہو، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ کے پیغمبر انبیاء اللہ سے دعا کر رہے ہیں ربی حبلی من الصالحین، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔
اللہ نے جناب زکریا کو تب اولاد عطا فرمائی جب بابا جی زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے ہیں۔ تو اگر کسی مولانا صاحب نے بابا جی زکریا کو ٹائم لمٹ دیا ہوتا، بابا 2 مہینے کا وقت ہے، اللہ کا ذکر کر لو، نمازیں فلاں فلاں پڑھ لو، تو 2 مہینے بعد تمہاری بیوی پریگننٹ ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے زکریا کو ٹائم ٹیبل دیا؟ نہیں، زکریا اللہ سے مانگتے رہے۔ بوڑھی عمر ہے، بڑھاپے کو پہنچ گئے، جب بی بی مریم کے پاس پھل اور فروٹ بند حجرے اور بند کمرے میں دیکھے، ہنالک دعا زکریا ربہ، زکریا نے اپنے پروردگار کو آواز لگائی، یا اللہ تو پاک دامن مریم کو بند کمرے کے اندر پھل فروٹ اور رزق عطا فرما سکتا ہے، تو تیرے لیے کیا مشکل ہے کہ مجھ بوڑھے زکریا کو بھی اولاد عطا فرما۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ٹائم ٹیبل دیا۔ جب اللہ نے جناب زکریا کو اولاد کی خوشخبری عطا فرمائی، حضرت زکریا بوڑھے بابا ہو چکے، اور زکریا علیہ السلام کی بیوی بوڑھی ہو کر حیض بند ہو گیا، وہ بانجھ ہو چکی۔ تو ٹائم ٹیبل ہے؟ او بھائی کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے۔ یاد رکھو، اللہ سے اس امید پر مانگو کہ اللہ میری کبھی امید کو خالی نہیں کرے گا۔ اب چاہے آپ کی دعا اور استغفار کا صلہ زمین پر ملے، قبر میں ملے یا آخرت میں ملے، قبول ضرور ہوگی دعا، پریشانیاں ضرور دور ہوں گی، چاہے حضرت ایوب علیہ السلام کی طرح سالوں بعد اللہ آپ کی پریشانی کو دور کرے، ہیں جی، یا جناب یونس کی طرح۔ پیارے نبی علیہ السلام کتنا عرصہ شیب ابی طالب کے اندر قید رہے؟ کیا اللہ نے اپنے حبیب کو ٹائم دیا 2 ماہ بعد آپ بس گئے شیب ابی طالب سے؟ پڑھ لو صفی الرحمان مبارک پوری رحمت اللہ علیہ کی الرحیق المختوم، کتنا عرصہ حبیب خدا، حبیب مصطفیٰ، حبیب خدا، اللہ اکبر اللہ اکبر، نبی کریم علیہ السلام شیب ابی طالب میں رہے، تو ٹائم ٹیبل تو بڑھ گیا۔ او بھائی کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے، اللہ سے پر امید ہو کر مانگو، جیسے اپنے رب پر گمان کرو گے تمہیں تمہارا رب اسی طرح دے گا، کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے۔ کل مسئلہ حل ہو جائے یا 60 سال بعد تمہاری مصیبت دور ہو، مانگو اللہ سے، مانگو اللہ سے، اللہ ہی عطا کرنے والا ہے۔ لیکن یہ کہ وہ کب تمہاری دعا قبول کرتا ہے، اللہ پر کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ یہ اپنی طرف سے ٹائم ٹیبلنگ دینا یہ جھوٹی تسلیاں ہیں۔ یہ کیا ہے؟ جھوٹی تسلیاں ہیں۔ جس بندے کا کام 2 ماہ میں پورا نہ ہوا وہ اللہ سے نا امید ہو جائے گا، کیونکہ مولانا صاحب نے تو ٹائم ٹیبل دیا ہے۔ اللہ سے پختہ یقین کے ساتھ مانگو، اچھے گمان کے ساتھ مانگو، میرا رب دے گا تے ضرور دے گا۔ اب وہ رب کی مرضی ہے، وہ کب آپ کو عطا کرتا ہے۔